बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पीटीआई के कल के जलसे का एनओसी इस्लामाबाद इंतजामिया ने मंसूख कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने आज जलसा कैंसिल नहीं किया, हर सूरत जलसा किया जाएगा। क्या सूरत हाल बनेगी? इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जनरल फैज के ओपन ट्रायल होना चाहिए, यह मुतालबा किया है बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से गुफ्तगू करते हुए, जबकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उस पर सख्त रद्द अमल भी सामने आ चुका है। इसके साथ साथ इंटरनेट की स्पीड को लेकर हुकूमती तर्जुमानों और वुज़रा के और मुताल्लिका अथॉरिटीज के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और असल हकीकत क्या है? साथ साथ वज़ीर आज़म ने आज यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया और फिर यह भी बताया कि नौजवानों की यह ज़रूरत है और हुकूमत उस पर खातिर खा इक़दामात करेगी। तो ये दो मुतज़ाद बातें जो हैं किस हद तक कबूल की जा रही हैं नौजवान तबके में? बात करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जबील, हमाद हसन, मसूद रजा और उसामा गाजी। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो खालिद जमील साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि पीटीआई का ये जलसा है, बार बार जलसे का ऐलान किया जाता है, अदालती अहकामात जो है वो सामने आते हैं कि जलसा कर दिया जाएगा, उस पर इंतजामिया मान भी जाती है और फिर एन आखिरी रोज जो है वो एनओसी मनसूख कर दिया जाता है किसी न किसी वजह से। बार बार कोर्ट की इजाजत के बाद एनओसी का मनसूख करना, आप क्या देख रहे हैं? उसकी रीजन कुछ भी हो, क्या हुकूमत इस जलसे से खौफजदा है? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि वो जो पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों की तादाद है, 2/3 से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी यूथ पर मुश्तमिल है और बेशतर जो नौजवान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। दूसरा मामला जो इस वक्त ये हुकूमत है, ये हुकूमत बहुत कमजोर हुकूमत है। पब्लिक सपोर्ट इसके पास वो नहीं है जो किसी हुकूमत के पास होनी चाहिए और ये एक तो सपोर्ट नहीं है, दूसरा फॉर्म 47 पे जिस भोंडे अंदाज में इसको हुकूमत में बिठाया गया है, ये सब इनको खुद भी मालूम है और इनके बुजरा जो है कि आपकी निजी महफिलों में बैठकर अब तो पब्लिकली भी वो एतराफ करना शुरू हो चुके हैं कि अवाम में पता नहीं क्यों ऐसी बात है कि इमरान खान को इतना जो है कि वो चाहते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये दो चीजें फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि ये डरते इस चीज से हैं, खास तौर पे जब से ये बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं कि अगर एक दो पाकिस्तान में कोई मोमेंटम बन गया और लोग सड़कों पर आ गए और कोई बड़ी रैली, कोई बड़े जुलूस या बड़े जलसा शुरू हो गए, तो ये फिर एक शहर तक महदूद नहीं रहेगा, ये तमाम शहरों में फैल जाएगा और फिर उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर इस वक्त जो ये एक सेटअप बनाया गया है, जो भी इसको अभी हम 4 साल पहले तो हाइब्रिड निजाम कहते थे, अब तो इसको हाइब्रिड कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि पता नहीं ये हाइब्रिड से बड़ा कौन सा ये निजाम आ गया, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और तीसरा इसके अंदर जो है कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा पहले ये होता था कि कुछ अदालतें जो है कि वो भी रिस्ट्रेंट करती थी और उनको भी अंदाजा होता था कि अच्छा किस हद तक हमने जाना है, आगे ये नहीं मानेंगे तो अच्छा अदालतें और ये सारे के सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं कंप्रोमाइज कर लिया करते थे बहुत सी चीजों के ऊपर। अभी ये हो रहा है कि स्टेट ऑफ डिफाइंस एक लीगल टर्म है, जब हम तालिब इल्म थे कानून के उस वक्त हमें पढ़ाया गया था ये, और अभी भी इस वक्त हमें जो पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ डिफाइंस की सूरत हाल के हुक्म अदूली, कानून की हुक्म अदूली जो है वो हुकूमत या रियासत करती हुई दिखाई दे रही है कि अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। और ये उस वक्त शुरू हुआ जब पंजाब और केपी में इलेक्शन होना था और वो नहीं करवाया गया 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद। एक नहीं 2 फैसले थे, नहीं करवाया गया और फिर जग के बाद दीगरे उस वक्त से इतने मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हैं गिने जा सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ डिफाइंस की सूरत में आते हैं। वही इस वक्त ये नजर आ रहा है कि इनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये एक जो मसनूई निजाम है जिसको ख्वाजा आसिफ के बकौल ये वेंटिलेटर के ऊपर, वो भी वेंटिलेटर में भी इस वक्त ऑक्सीजन जो है कि बिल्कुल लो लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि किसी वक्त वो ऑक्सीजन भी खत्म हो सकती है, तो उसको किसी अंदाज के अंदर तूल देने की कोशिश की जा रही है और उस तूल देने की कोशिश के अंदर आपकी बहुत सी सियासी अकदार, आपकी जो है कि कानूनी आईनी अकदार, आपकी अखलाकी सकाफती अकदार जो है इस वक्त पाकिस्तान में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और इसके अंदर कोई हुकूमती इदारा, कोई रियासती इदारा जो है कि वो कोई खातर में नहीं ला रहा। और इसमें आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इंटरव्यू राना साहब का जरूर याद रखें जो उन्होंने 1 साल पहले जो है कि दिया था कि अगर हमारी सियासी बका को खतरा होगा तो फिर हम तमाम इखलाकियात को, आइन को, कानून को पसे पुश डाल देंगे। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस वक्त जो ठीक है, कुछ भी करेंगे के अंदर
वही किया जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब जब खूब वज़ीर दाखिला थे उस वक्त भी जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी हमारे सामने। अच्छा उसामा गाजी, पीटीआई ज़ाहिर है एक जमहूरी जमात है, इख्तलाफात अपनी जगह पे, मगर जलसे जुलूस करना जो है वो सब सियासी जमातों का हक है। हमने इसी इस्लामाबाद में देखा गुज़िश्ता दिनों में एक मजहबी जमातों का जो है वो इकट्ठ हुआ और मुश्तरका तौर पर उन्होंने एक एहतजाज भी किया, उसको भी इजाज़त दी गई। तो क्या वजह है, क्या हुकूमत खुद कोई इंतशार पैदा करना चाहती है? जो दीगर जमातें आती हैं उसकी उनको ना रोकने की बहुत सी वजूहात है। वैसे सबसे मेन रीजन जो मुझे समझ आती हुई है कि उनसे इनको खौफ नहीं है कि लोगों ने उनको वोट देना है या उनकी हुकूमत आ सकती है, इस तरह का उनको मसला नहीं है। हुकूमत को अगर मसला है तो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ से है, और जिस तरह हुकूमत दिन ब दिन मजीद गैर मकबूल हो रही है, लोगों में उनके खिलाफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो खौफजदा हैं। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वही टैक्टिक हमें नजर आते हैं जो किसी भी आमरीत के दौर में होते हैं, और खासतौर पर उस वक्त होते हैं जब उनको नजर आता है कि उनकी अब बारी खत्म हो रही है। हम अगर परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देख लें तो उसमें भी हमें नजर आता है कि वकला तहरीक के साथ क्या हुआ, आप देखिए उस पर भी क्रैकडाउन का कहा गया। तो यही सूरत हाल हमें तहरीक इंसाफ के साथ नजर आती है, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ को एक कलदम या एक ऐसी जमात जिस पर पाबंदी है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप नोट करें तो इनको किसी भी तरह की एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। कितनी दफा इनके मर्कजी दफ्तर पर छापे मारे जा चुके हैं, और ये अजीब खेल के इजाजत नहीं मिल रही, कभी वो अदालतों का रुख करते हैं, ये एक मजाक बनकर रह गया है। और मुझे लगता है कि जलसा या ये अपनी जगह जाहिर है कि आईनी हक है और उससे हुकूमत पर प्रेशर बनता है, लेकिन तहरीक इंसाफ सिर्फ अपना हक दिखाना चाहती है जी, प्रेशर बढ़ाना चाहती है। वरना अगर आप देखें कि इससे कोई वोट बैंक का फर्क पड़ना है या हुकूमत इन पर क्रैकडाउन करके कोई अपनी कोई साख बहाल कर लेगी, ये नहीं होने वाला। हमने इलेक्शन से पहले भी देखा है तहरीक इंसाफ को किसी तरह की कैंपेन की, किसी जलसे की, कोई चीज करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने देख लिया कि 8 फरवरी को क्या हुआ। आप यकीन जाने कि अब तो इस हुकूमत ने एक एक काम ऐसा कर दिया है कि कम से कम मैंने जितना अरसा देखा है या हिस्ट्री को जितना पढ़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में हाल हुआ था, लोड शेडिंग आपने देखी थी, उसके बाद तकरीबन सफाया हो गया पीपल्स पार्टी का पंजाब से। 2008 में अगर कुछ थोड़ा बहुत वोट बैंक था तो आप देख रहे हैं 13 में उससे कम हो गया था, 18 में उससे कम हो गया, 24 में पीपल्स पार्टी का उससे कम हो गया। लेकिन ये जो बतदरीज कमी हमने देखी और तकरीबन सफाया हो गया, नून लीग का मैं बड़ी आजी से बड़े वसूख से अर्ज कर रहा हूं कि उस तरह का हाल हो चुका है, और ये एक ही दफा में हो गया है। और सिर्फ एक ही चीज को अगर आप ले लें, सिर्फ बिजली के मामले को, उसी में यह हाल हो गया। बाकी अभी तो इंटरनेट और दीगर और ये चीजें रोकना, इससे हुकूमत इतनी बदनाम और इतनी नीचे चलेगी इसकी साख कि इनके पास नून लीग के पास कुछ नहीं बचा। यकीन जाने इनका हाल इस वक्त एक रीजनल जमात से भी नीचे चला गया। सही है, यानी उससे भी बदतर हो गया। अच्छा इसी पे मैं आपको इल्म है मसूद रजा साहब के गुज़िश्ता रोज ऑडियो लीक्स केस था, आपने यकीनन उसको देखा है। उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा कि हम तो तौहीन अदालत के खौफ से दहशतगर्दों की कॉज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक जानिब तो ये इस नोयत के बयानात दिए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब कोर्ट इजाजत देती है जलसे की, आप एनओसी मनसूख कर देते हैं, बार बार उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या यहां पे तौहीन अदालत को कोई खौफ मौजूद नहीं है? देखिए उसामा ने बिल्कुल दुरुस्त बातें कही, और इससे पहले भी जो गुफ्तगू हुई कि अब आइन कानून ये बातें बेमानी होके लगेंगी, ये कोई मतलब नहीं है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। जब आरिफ अलवी साहब सदर थे तो उनको एक ताना कसा जाता था कि आपको चाहिए कि आप पूरे मुल्क के सदर बने, लेकिन आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और सदर मुकद्दी हैं। ये तक बहुत छोटी सी मैंने बात बताई, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए दरख्वास्त देती है, दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, फिर वो मनसूख कर दी जाती है, तहरीक इंसाफ अपना जलसा जीत जाती है, यानी उसका जलसा कामयाब हो जाता है। कभी तो दे लोगों को इमरान खान की गैर मौजूदगी में इस पार्टी का क्या हाल है, तो हुकूमत वाकई बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई हुकूमत है, एक छड़ी के सहारे पे खड़ी हुई हुकूमत है। छड़ी हटी नहीं कि हुकूमत चली गई, और कोई भरोसा नहीं कि पॉलिसी कब तब्दील हो जाए। तो हुकूमत एक खौफ हुकूमत है, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है कि वो लोग इस तरह की चीजों के शिकार रहे हैं, जिनके जो शिकवा करते रहे हैं कि उनको हुकूमतें नहीं करने दी गई, उनकी हुकूमतें गिराई गई, जमहूरियत कभी चलने नहीं दी गई। आज वो सब, चाहे वो कोई मुफाहमत के बादशाह हों या वो कायदे दिलों के में खड़े नजर आते हैं।
وہ آج ایک مورے کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے. صحیح. اچھا، یہ خوف جو ہے حکومت کا خوف توہین عدالت کا خوف تو نہیں ہے، تو صرف ایک ہی سیاسی خوف ہے کہ کہیں یہ صورتحال، یہ مزید پریشر ان پہ بلڈ نہ ہو جائے یا دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ کتنا بڑا جلسہ کر لیا گیا. کس کا خوف ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آئین کا، قانون کا، عدالتوں کے احکامات کا تو خوف نہیں دکھائی دے رہا حکومت میں. نہیں، وہ تو خوف پہلے دن سے نہیں ہے نا. اب کتنی مرتبہ اس کا ذکر کریں کہ الیکشن آپ نے وقت پہ نہیں کرائے، آپ نے نگراں حکومتوں کو کہاں سے کہاں آپ لے کے چلے گئے، پھر الیکشن سے پہلے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، ایک پارٹی کو کس طرح سے آپ نے تتر بتر کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ پارٹی ایک شخص کا نام ہے، اس شخص کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی تصویر نہ آ جائے، اس کی کوئی آواز نہ آ جائے. آپ اس سے ڈرتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ 4 لوگ کہیں جمع نہ ہو جائیں. اور بالکل درست کہا گیا کہ مومنٹم نہ بن جائے کوئی. اگر کوئی مومنٹم بن گیا تو پھر ان کے قابو میں نہیں آئے گا. ایک جگہ پر اگر یہ کام شروع ہوا تو پھر پورے پاکستان میں شروع ہو جائے گا. یہ خوف ہے اور ڈر ہے. اس کے علاوہ آئین، قانون، یہ کوئی ڈر خوف مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہوگا. اچھا، حماد حسن صاحب، آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے رد عمل میں؟ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ایون کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بھی یہ کہہ چکے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ جلسہ ہوگا اور ہر صورت جلسہ کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کو کہا کہ وہ ثوابی انٹرچینج پہ پہنچے ہیں، وہ خود ان کو لیڈ کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں ترنول پہ جلسہ کیا جائے گا. تو کیا ہوگا آئندہ روز، ہم کیا منظر دیکھیں گے؟ دیکھیں، جلسوں کے حوالے سے ہماری سیاسی تاریخ جمہوریت سے کوسوں دور ہے. لیاقت باغ فائرنگ کیس ہمارے سامنے ہے. وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پر نیب کا جلسہ ہو رہا تھا، نیشنل عوامی پارٹی کا ولی خان لیڈ کر رہے تھے، اور پھر اس جلسے پر فائرنگ ہوئی تھی. پھر وہ سلسلہ آتے آتے لاہور کے ایک ایسے جلسے تک آتا ہے جو بھٹو مخالف جلسہ ہو رہا تھا، اور پھر اس جلسے میں سام چھوڑے گئے تھے اور تماشائی تتر بتر ہو گئے تھے. تو یہ تو ہماری ایک خون چکا تاریخ ہے جلسوں کے حوالے سے. ایک اور بات کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا اس کو. تو دیکھیں، حکومتیں جلسے نہیں کرتی. وہ حکومت کے جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ جلسے نہیں کرتے. وہ حکومتیں چلاتے ہیں، انتظامی معاملات چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پارٹی جلسے میں شرکت کرے، ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ بے شک جلسے میں آئے اور جلسہ کرے. رہی حکومت کی طرف سے این او سی جاری نہ کرنے کے حوالے سے بات، تو دیکھیں، سیاسی حکومتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتی ہے. اسی لیے تو ہماری جمہوریت آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اگر پی ٹی آئی آئے اور ترنول پر جلسہ کرے اور واپس چلی جائے تو اس میں کون سی ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ جلسے اس طرح ہوتے بھی نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی جب پرویز خٹک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس نے بھی لیڈ کیا تھا ایز اے چیف منسٹر، اور یہاں پر جلسہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوا تو اسلام آباد میں بہت سارے درخت بھی جلائے گئے تھے، بہت سارا نقصان بھی ہوا تھا. تو المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، حکومتوں کو بھی یہ احساس نہیں کہ دوسروں کو جمہوری حق دیا جائے. جس بات پر کل نواز شریف کا رونا رویا جا رہا تھا یا ان کی پارٹی مظلومیت کا شکار تھی، آج وہی کچھ نواز شریف کی حکومت کر رہی ہے. شہباز شریف ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اور وہی کچھ وہ جماعت بھی کر رہی ہے دوسرے کے ساتھ. تو پھر یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. جب ان کی باری آتی ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ تو یہی کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ میڈیا کے سامنے بھی روتے ہیں، پھر عوام کے سامنے بھی روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس میں خالد جمیل صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ روز کیا صورتحال بنے گی؟ ظاہر ہے جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ بضد ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ودن پارٹی بھی ایک تقسیم تھی، اور جو اس وقت موجودہ قیادت جو اس وقت منظر پر ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر یہ الزام ہے کہ وہ جلسے نہیں کر پا رہے، وہ لوگوں کو اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں کر پا رہے، وہ صرف کورٹ کی حد تک تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، بیانات کی حد تک رول پلے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک پریشر ان پہ بھی ہے اور وہ ہر صورت جلسہ کرنا چاہتے ہیں. کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے میدان جنگ بنایا جائے، ایک اور مخدوش صورتحال پیدا کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اس حد تک سیاسی اور اخلاقی طور کے اوپر تھوڑا سا ان کا ایج حاصل ہے کہ پچھلے
1 سال سے مسلسل پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ریلیز یا جلسے کے لیے اپلیکیشنز دے رہی ہے، ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت ان کو الاؤ کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کو پھر ان کے آخری وقت کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے اور الاؤ نہیں کرتی۔ اور اس میں آپ کو یہ دلچسپ چیز جو ہے کہ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک ایسے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام پر ان کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی اور پھر صرف معطل کر دی گئی تھی کہ تاکہ وہ اپیل کر سکیں۔ تو ابھی وہ اپیل میں ہیں اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2-3 بار وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا تھا کہ جناب ان کو تبدیل کیا جائے یہاں سے، الیکشن کے وقت وہ نہیں تبدیل ہوئے اور ابھی پھر بلدیاتی الیکشن میں وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ تو جب ایسی انتظامیہ ہوگی جو عدالتوں سے یافتہ ہوں گے، جن کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے افسر قرار دیا جائے گا، اس کے باوجود حکومت ان کو نہیں ہٹائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے کہ میں نے کہا اسٹیٹ آف ڈیفینس میں گئی ہوئی ہے، حکومت اپنی طاقت استعمال کرے گی۔ پنجاب کے اندر دفعہ 144 لگائی گئی ہے، سوابی سے جب یہ نکلیں گے اور اٹک ڈسٹرکٹ میں داخل ہوں گے، اٹک پل کراس کریں گے تو سامنے پنجاب پولیس ہوگی اور پہلا ان کا جو ٹاکرا ہے، پہلے بھی جب ابھی جو تذکرہ ہو رہا تھا پرویز خٹک کا اس کے لانگ مارچ کا، تو اس وقت بھی پہلا ٹاکرا جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ ہی ہوا تھا اور وہاں پہ کچھ وفاقی حکومت نے بھی سپورٹ کی تھی۔ تو وہاں پہ ان کا پہلا جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ شیلنگ بیلنگ ہو سکتی ہے اور وہاں پہ کنٹینر اگر انہوں لگائے تو کرین شرین لے کر آئے ہوں گے، کیونکہ حکومت ان کی ہے کے پی کے اندر، ان کے پاس وسائل ہیں اتنے تو وہ لے آئیں گے، تو وہاں سے تو رکاوٹیں ختم کر کے وہ ایٹ لیسٹ یہ ٹول پلازا اسلام آباد تک آ جائیں گے۔ پھر یہاں پہ جو اسلام آباد کا انٹری پوائنٹ ہے 26 نمبر چنگی اور ترنول، یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی شیلنگ ویلنگ ہو سکتی ہے، لیکن اتنی زیادہ اگر تعداد زیادہ آ گئی لوگوں کی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اگر وہ ترنول تک جائیں گے تو وہیں جلسہ کر کے واپس جانا چاہیں گے تو شاید وہ چلے جائیں گے۔ آگے آنے کی کوشش کی تو پھر ہلا گلا ہوگا، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے آگے آنا ہی نہیں ہے، صرف ان جلسہ کرنا ہے، سمبولکلی وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہو۔ اگر وہ جلسہ نہیں بھی کر پائیں گے، جو دکھائی دیتا ہے کہ حکومت جو ہے کہ یہاں پہ طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ جو ایکٹیویٹی ہوگی، چاہے وہ موٹر وے کے اوپر ہو، چاہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہو، وہ بذات خود اس وقت خبریں ہیں۔ دیکھیں ابھی بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا اس چیز کو، آج شام سے جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ترنول گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے قافلہ آ گیا، فلاں جگہ سے پہنچ گیا، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایکٹیویٹی کی جائے۔ اب جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے پاس ایک صوبائی حکومت بھی ہے، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے اور ہم اسلام آباد میں نہیں کچھ کر پا رہے یا پنجاب کی طرف نہیں بڑھ پا رہے، تو یہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ اس میں اب اچھا اس کے اوپر مقدمے اگر قائم ہوتے بھی ہیں تو وہ مقدمے اس اعتبار سے کمزور ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اجازت دے دی اور وہاں پہ کمٹمنٹ دی انتظامیہ نے، تو عین وقت پہ آفٹرنون بالکل صحیح اطلاع آ گئی کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شام کے وقت اطلاع آتی ہے اور اسی وقت آپ وہ این او سی کینسل کرتے ہیں، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ دھوکہ دے، قانون کو یا آئین کو دھوکہ دینا اسی کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں پہلے بھی ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا تھا کہ آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، قانون اور آئین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا میں اسامہ غازی صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو ظاہر ہے یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک آپ دونوں ہم فریقین کی بات کر لیں تو ایک فریق ظاہر حکومت ہے اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بس ضد بھی ہیں۔ ایک جانب تو یہ تاثر ہے کہ ظاہر ہے حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جلسے کو بھی روکا جائے، اگر نہیں بھی رکتا تو چلو ایک جنگ کسی کیفیت ہو، اور پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے جیسے خالد جمیل صاحب نے کہا کہ چلے ان کی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ مگر اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران کیا کورٹ کی طرف سے دوبارہ ماضی کی طرح رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھیں آپ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں، توہین عدالت کا معاملہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے حکومت کے خلاف؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ تو دیکھیے جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا ہم سنتے تھے ان کو تو اعزازات دیے جا رہے ہیں، سرکاری اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو اب حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جوڈیشری کے خلاف ہی جانا ہے، لیکن آپ ذرا نوٹ کریں پچھلے 2.25 سال میں کیا ہوا۔ یہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی یہ پہلے تھی پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی، یہ اس طرح سے تھا، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے پی ٹی آئی سے زیادہ پھر یہ اگر ہم دیکھیں تو معیشت کی طرف چلی گئی، یعنی حکومت بمقابلہ معیشت ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت نے ہر صورت فیصلہ کر لیا ہے اپنے ان کاموں کی وجہ سے، کیونکہ فوکس پی ٹی آئی کی طرف تھا تو معیشت کا کباڑہ کرنے کی طرف چلے گئے۔ بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کرائسس جوڈیشری کے ساتھ شروع ہو گیا کہ تحریک انصاف پر اتنا کریک ڈاؤن کیا کہ ججز نے باقاعدہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں۔
تو ہم چھوڑیں گے تو کچھ ہو نہیں سکتا. یہی بات اگر دیکھیں کتنی دفعہ اجازت دی گئی, اچھا ایسے نہیں ایسے کر دیں, اچھا آپ پھر مان جائیں نا, آپ ایسا کریں چلیں دوبارہ ان کو اجازت کے لیے کہتے ہیں. عدلیہ کو بھی نظر آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ اگر کہتی بھی ہے تو حکومت کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہے, کوئی دوسرا. مثال کے طور پر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ جوڈیشری کا ہو گیا, گورنمنٹ ورسز جوڈیشری, پھر کرتے کرتے چونکہ جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی قانون میں, تو اب گورنمنٹ ورسز آئین بھی آ گیا, کانسٹیٹیوشن آ گیا. اب بڑھتے بڑھتے یہ جو سارا سلسلہ ہے حکومت کا, کوئی کرائسس رہ نہ جائے, اب یہ جنرل پبلک کے خلاف شروع ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان یا تحریک انصاف ان کے خلاف آپ نے کرنا ہے تو آپ آئین کے خلاف ہی شروع ہو گئے, ایسی اسی ترامیم کر رہے ہیں جس سے آئین کا حلیہ بگڑ رہا ہے, پبلک سے آپ بنیادی انسانی حقوق چھین رہے ہیں. کسی بھی آئین کی بنیاد, پاکستان کے آئین کی بنیاد بنیادی انسانی حقوق پر ہے. اگر آپ وہ سلب کر دیتے ہیں تو پھر آئین کہیں نہیں رہتا. عدلیہ سے اگر آپ ان کی طاقت چھیننے کی کوشش کرنے کے خلاف جاتے ہیں تو آئین میں باقاعدہ درج ہے. تو یہ جنگ آگے حکومت چھیڑتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چنگاری کی وجہ سے یہ اتنا پھیل جائے گا کہ یہ جو ڈسکشن ہے کہ ایک جلسہ نہیں ہو سکتا یا کس طرح سے آئیں گے لوگ, جو ایک لاوا پک رہا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پھٹ جائے گا. اگر آپ لوگوں کی ووٹ کی اہمیت یا اس کی عزت نہیں کر رہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں آئین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ ووٹ ہے نہ کچھ, تو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں. جب لوگ آ کر ووٹ ڈالیں گے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس بنیادی انسانی حق ہے, تم جلسہ کر سکتے ہو لیکن ہم کرنے نہیں دیں گے, تو یہ فراڈ اور دھوکہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ اس شکل میں, اس کا ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو اس میں مسعود رضا آپ کے نزدیک آپ کیا کہتے ہیں کہ ود ان پارٹی جو قیادت کے اندر ایک تفریق تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس میں جو موجودہ قیادت ہے, اور ظاہر ہے جو جلسے کے حق میں تھی اور جو جلسہ نہیں کر پا رہے تھے, اب وہ متفق دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا یہ جو تفریق اور تقسیم تھی آئندہ روز کے بعد جلسہ ہو پائے یا نہ ہو پائے, مگر اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کا آپ خاتمہ دیکھ رہے ہیں؟ شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب نے جیل میں بلا کر ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو گلے بھی لگایا اور ان کو جلسے مسعود بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بہت سلو, بہت کم آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اگلے گیسٹ کی طرف چلے جائیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک کروں. چلے دوبارہ اس پہ ٹرائی کرتے ہیں, بلکہ ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سوال سے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ آج عمران خان نے یہ مطالبہ کیوں کیا. بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.